یا ودود یا سلام، یہ ایسا وظیفہ ہے جو نہایت تیزی سے اپنا اثر دکھاتا ہے۔ جس کے لیے بھی یہ عمل کیا جائے اس کے دل میں محبت کروٹیں لینے لگتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو صرف اور صرف تصور میں دم کرنا ہے، نہ کسی کی تصویر پر دم کرنے کی حاجت ہے، نہ چینی پر دم کرنے کی ضرورت، نہ کچھ کھلانے پلانے کا جھمجھٹ، بس اس شخص کا تصور باندھ لیجئے۔ تصور میں دم کرنے ہی سے وہ شخص اس قدر بے قرار ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اس قدر محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ جو بھی جائز بات منوانا چاہیں وہ خود بخود ماننے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عمل انتہائی سہل بھی ہے اور مجرب و آزمودہ بھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جادو سے بھی زیادہ صورت کے ساتھ اثر دکھاتا ہے۔ مگر ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں جاننا لازمی ہے۔ اگر انہیں جانے بغیر عمل کیا جائے تو معاملہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کوئی دوا کھائی جائے مگر پرہیزن نہ کیا جائے، دوا بے اثر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر شرائط پر عمل نہ کیا جائے بلکہ ان کے برخلاف کچھ کر لیا جائے تو اس کے مضر اثرات بھی سامنے آتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں اور اس کا مکمل اور فوری اثر حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہر جائز بات منوانا چاہتے ہیں، تو یہ عمل انہی شرائط کے ساتھ کیجیے۔ آئیے اب اس عمل کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے یا ودود یا سلام۔ یہ دونوں اسماء مبارکہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دو الگ صفات کی نمائندگی کرتے ہیں، ایک محبت کی صفت، دوسری سلامتی کی صفت۔ یعنی محبت بھی نصیب ہو اور وہ محبت سلامت بھی رہے۔ یہ نکتہ سمجھ لینے کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اس عمل کے لیے سب سے پہلے وقت کا تعین ضروری ہے۔ جو وقت بتایا جائے عین اسی وقت پر یہ عمل کرنا ہے، تبھی اس کا بھرپور نتیجہ ملے گا۔ اس کے لیے دو اوقات نہایت اہم ہیں جو آگے چل کر بیان کیے جائیں گے، ساتھ ہی شرائط اور طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ بس ویڈیو کو مکمل بغیر کسی حصے کو چھوڑے دیکھ لیجئے تاکہ بار بار کسی اور عمل کی حاجت پیش نہ آئے۔ ایک بار یہ عمل کر لینا زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی حاجت درپیش ہو، کسی افسر سے بات کرنی ہو، رشتے کا کوئی معاملہ ہو یا گھر میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، یہی عمل دوہرا لیجئے، انشاءاللہ اسی دن مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے یہ ودود۔ اس اسم مبارک کے بارے میں بہت سے لوگ مختلف اعمال بتاتے ہیں اور بہتوں نے اس کے وظیفہ بھی کیے ہوں گے، مگر جو عمل آج بیان کیا جا رہا ہے یقیناً اس سے پہلے نہیں کیا ہوگا، کیونکہ جو شخص ایک بار یہ عمل کر لیتا ہے اسے دوبارہ کسی اور عمل کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ یہ ایسا روحانی عمل ہے کہ جو لوگ یا ودود کے دیگر اعمال و وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں یا محبت کے دوسرے وظائف آزما کر مایوس ہو چکے ہیں، وہ بس یہی ایک عمل کر لے۔ یہ اس قدر پر اثر ہے کہ ادھر عمل شروع کیا اور ادھر تاثیر ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور اپنی مشکلات کو حل ہوتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یا ودود ایک نادر اور نایاب اسم مبارک ہے اور محبت پیدا کرنے کے معاملے میں انتہائی مؤثر ہے۔ یعنی جس کے لیے چاہیں اور جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہیں، اس عمل کے ذریعے اس کے دل میں محبت جاگزی ہو جاتی ہے اور آپ کی ہر بات ماننے میں وہ رغبت محسوس کرتا ہے۔ اس کی تاثیر جادو ٹونے سے کہیں زیادہ مستحکم ہے، اس لیے جادو، تعویذ اور اس طرح کی چیزوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ایسی چیزیں بظاہر وقتی فائدہ دیتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، مگر آگے چل کر زندگی میں بڑے نقصانات کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیے کہ جو شخص سود پر لین دین کرتا ہے، اسے وقتی طور پر لگتا ہے کہ اس کی پریشانی دور ہو رہی ہے، مگر حقیقت میں اس کے پیچھے بہت بڑی مشکلات آ کھڑی ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں وقتی فائدہ ضرور دیتی ہیں مگر آگے چل کر بھاری نقصان پہنچاتی ہیں۔
इसीलिए हमेशा वही अमल इख्तियार कीजिए जो कुरान व हदीस से साबित हो। अल्लाह ताला के इस इस्म ए मुबारक या वदूद का मतलब जानना जरूरी है। इसका माना है मोहब्बत, यानी वो जात जो मोहब्बत करने वाली और मोहब्बत का सरचश्मा है। इसीलिए कहा जाता है कि मोहब्बत का मोजज़ा देखना हो तो ये अमल कीजिए। अब इस अमल की तरतीब समझनी जरूरी है। दोनों अस्मा ए मुबारका इकट्ठे पढ़ने हैं, मगर इसके आगाज़ार और इख्तिताम पर भी चंद मखसूस तस्बीहात पढ़नी होंगी। जब यह मुकम्मल तरतीब अपनाई जाएगी तो इस अमल की तासीर और बरकत खुद ब खुद सामने आने लगेगी। और यकीन कीजिए कि ऐसा सादा और मुअस्सिर अमल शायद इससे पहले कभी न किया गया हो। अब इस अमल के वक्त को समझ लीजिए। इसका बेहतरीन वक्त रात को सोने से पहले का है, या फिर फज्र की नमाज के फौरन बाद उसी जगह बैठकर भी यह अमल किया जा सकता है। अगर रात को यह अमल किया जाए तो अमल करने के फौरन बाद सो जाना चाहिए और किसी से कोई गुफ्तगू नहीं करनी। इसी तरह अगर सुबह के वक्त यह अमल किया जाए तो अमल के दौरान किसी से कलाम न किया जाए। यही एहतियात बरकरार रखनी है। सबसे पहले वो आयत ए मुबारका पढ़ी जाएगी जो कुरान ए मजीद की सबसे अजीम और सबसे ज़्यादा फजीलत वाली आयत शुमार होती है, और इसी से इस अमल का आगाज़ किया जाएगा। यही इस अमल की मुकम्मल तरतीब है। वीडियो को गौर से देखेंगे तो सब कुछ वाज़ह हो जाएगा, और इंशाअल्लाह आज ही इस अमल में ऐसी कामयाबी नसीब होगी जिसके बाद नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होगा। यह किस कदर अजीम अमल है। सबसे पहली आयत ए मुबारका की तादाद सिर्फ 100 मरतबा है, यानी ये आयत 100 बार पढ़नी है। देखिए, कुदरत का ये एक अजीब उसूल है कि जिस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा हो उसे उतनी ही ज़्यादा मिकदार में पैदा किया जाता है ताकि ज़रूरत पूरी होती रहे। मसलन नमक की ज़रूरत इस कदर आम है कि रोटी सालन नमक के बगैर बेमज़ा लगते हैं, और अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या राया, हर कोई अपने खाने में नमक इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि कुदरत ने नमक के पहाड़ों के पहाड़ पैदा फरमा दिए, और समुद्री नमक भी कई इलाकों में इस्तेमाल होता है। इसी तरह पानी की ज़रूरत देखिए, इंसान हो या हैवान, पानी के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने दरियाओं के दरिया बहा दिए। बिल्कुल इसी तरह हर मुसलमान को, ख्वाह मर्द हो या औरत, अपनी ज़िंदगी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की इस कदर ज़रूरत है कि गोया किसी और आयत की ज़रूरत ही नहीं रहती। कुरान पढ़ा जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ी जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, खाना खाया जाए तो भी बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है। ये इतने सादा अल्फाज हैं कि इनमें अल्लाह ताला की 3 सिफात यकजा मौजूद हैं, और आलिम हो या जाहिल, देहाती हो या शहरी, अरबी हो या अजमी, बच्चा हो या बूढ़ा, हर एक की ज़बान पर यह आसानी से याद हो जाती है ताकि कोई मुसलमान भी बिस्मिल्लाह की बरकत से महरूम न रहे। तो यही पहली आयत ए मुबारका है जो मुकम्मल इस तरह पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके 2-3 फ़ायदे हैं, और ये खुद भी इस अमल का हिस्सा है, बल्कि इस अमल में कामयाबी का एक अहम जरिया भी है। ये न समझिए कि ये महज इब्तिदाई रस्म है, यही खुद एक बाकायदा अमल है जो बयान किया जा रहा है। इसी तरह अमल का आगजाज करने के बाद अगला मरहला दुरूद पाक का है। इसकी तादाद 3 या 7 मरतबा रखी जाए। अगर दुरूद ए इब्राहिमी पढ़ा जाए जो नमाज में पढ़ा जाता है तो यह ज़्यादा अफजल और बेहतर है, वरना जो भी दुरूद पाक याद हो वो भी पढ़ा जा सकता है। यही इस अमल की तरतीब और तरीका एकार है। इस तरह जब अमल का आगाज किया जाएगा तो इंशाअल्लाह नतीजा देखकर हैरानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जितनी तादाद में पहले बताई गई है बिल्कुल उतनी ही तादाद में दोबारा पढ़नी है, और इस दौरान अल्लाह की रहमत का तसव्वुर रखना है कि अल्लाह की रहमतें मुझ पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही। याद रहे कि अल्लाह ताला ने अंबिया ए किराम पर जितनी किताबें और सहीफे नाजिल फरमाए
ان کی تعداد 104 ہے۔ ان میں 60 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر تورات کے نزول سے پہلے نازل ہوئے۔ بڑی آسمانی کتابیں 4 ہیں، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان تمام کتابوں اور صحیفوں کا مجموعی مضمون قرآن مجید میں موجود ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں سمویا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص پورے خلوص سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اسے تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے پڑھنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو یا ودود پہلے پڑھنا ہے، یعنی یا ودود یا سلام۔ کچھ لوگ اسے الٹی ترتیب سے یعنی یا سلام یا ودود پڑھتے ہیں، لیکن درست ترتیب یہی ہے، یا ودود یا سلام۔ اسی ترتیب کے ساتھ یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، اور اس کی عظمت دیکھیے گا کہ کس قدر آپ کی تقدیر میں کامیابی رقم ہوتی ہے۔ جب یہ اسماء مبارکہ پڑھے جائیں تو ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس شخص کا مکمل تصور قائم رکھا جائے جس کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہو۔ یعنی اگر آپ کا کوئی بھائی آپ سے ناراض ہے، کوئی بہن ناراض ہے، یا کوئی اور رشتہ دار ناراض ہے، اور جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کا تصور ضرور قائم رکھیے۔ اس کا تصور رکھتے ہوئے ہی یہ عمل پڑھا جائے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ جو لوگ پریشان حال ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں تاثیر نہیں، وہ اس عمل کو صرف ایک بار اسی ترتیب کے ساتھ کر کے دیکھ لیں۔ اب